السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک واقعہ امام مالک رحمہ اللہ پر۔ امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ کے اندر رہتے تھے، اور جب مدینہ منورہ کے اندر بارش آیا کرتی تھی تو مدینہ کے جو پہاڑ ہیں ان کے درمیان پانی جمع ہو جایا کرتا تھا، اس لیے کہ پہاڑوں کے درمیان نشیلی جگہ پانی جمع ہو جایا کرتا تھا۔ پانی پہاڑوں سے بھی نیچے آتا اور اوپر سے بارش بھی آتی تھی، تو وہاں پر لوگ نہانے کے لیے جاتے تھے، نہانے کا بڑا وہاں پر ماحول تھا۔ ایک دفعہ امام مالک رحمہ اللہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر گورنر مدینہ بھی کھڑے ہوئے تھے جہاں پر لوگ نہا رہے تھے۔ تو گورنر مدینہ کی نظر امام مالک رحمہ اللہ پر پڑی۔ جب انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھا تو انہوں نے اپنی سواری کی لگام، اپنی سواری کا رخ امام مالک رحمہ اللہ کی سواری کی طرف کیا، اور امام مالک رحمہ اللہ کے پاس جا کر سلام کیا اور کہنے لگے کہ میرے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج راستے میں ہی آپ کی زیارت ہو گئی، آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ان الفاظ کے بعد کہنے لگا کہ امام مالک، مجھے آج نبی کی ایک حدیث تو سنا دو۔ مشہور تھا نا، امام مالک رحمہ اللہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر، روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے، لوگوں کو احادیث پڑھایا کرتے تھے، احادیث کے مدرس تھے، استاد تھے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ کو یہ بات سن کر بڑا عجیب لگا، بہت غصہ آیا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو بہت غصہ آیا اور وہ غصے میں آ کر کہنے لگے کہ اے گورنر مدینہ، میرے نبی کی احادیث کی تیرے دل کے اندر کوئی قدر نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے؟ یوں محسوس ہوتا ہے مجھے کہ تجھے کوئی میرے نبی کی احادیث کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اگر تیرے دل کے اندر قدر ہوتی، کوئی محبت ہوتی میرے نبی کی احادیث کی، تو مدینے کے اندر آ کر بیٹھ کر، کلاس میں بیٹھ کر، درسگاہ کے اندر بیٹھ کر نبی کی حدیث کو سنتا، چل کر آتا، ٹائم نکالتا۔ تو راستے چلتے ہوئے تو نے مجھے روک کر کہا مجھے نبی کی حدیث سنا۔ گورنر مدینہ سمجھ گئے کہ امام صاحب کو میری بات بہت بری لگی ہے اور مجھ سے بے ادبی بھی ہو گئی ہے۔ تو گورنر مدینہ وہاں سے نکلے، سیدھا مدینے کے قاضی کے پاس جا پہنچے، اور مدینہ کے بادشاہ کے پاس، مدینہ کے جج کے پاس جا کر پہنچے اور فرمانے لگے کہ مجھ سے آج یہ غلطی ہو گئی ہے، اور امام مالک کے سامنے مجھ سے یہ بے ادبی ہو گئی ہے ان کے بارے میں۔ پوری بات سنائی۔ بات سنانے کے بعد گورنر مدینہ جج سے کہتا ہے، قاضی صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور مجھے اس کی سزا دی جائے، اور اس کی سزا ہے کیا وہ مجھے بتائیں۔ تو فیصلہ ہوا، مدینے کے جج نے، قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو 40 کوڑے لگیں گے، 40 کوڑے لگائے جائیں گے۔
گورنر مدینہ نے کہا کہ میں تیار ہوں، مجھے 40 کوڑے لگائے جائیں۔ تو حکم دیا گیا، گورنر مدینہ کو 40 کوڑے لگے۔ نبی کی احادیث کی تھوڑی سی بے ادبی کے عوض 40 کوڑے کھائے۔ کیسے وہ لوگ تھے۔ اور اگلے دن جب ٹائم ہوا کلاس کا تو گورنر مدینہ امام مالک رحمہ اللہ کی کلاس میں جا کر بیٹھے اور احادیث سننے لگے۔ امام مالک کو سارے ماجرے کا پتہ چلا کہ یہ گورنر مدینہ کل 40 کوڑے کھا کر آیا ہے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ پہلے 1 حدیث پڑھایا کرتے تھے، 2 پڑھایا کرتے تھے۔ اس دن انہوں نے 40 احادیث پڑھائیں اور گورنر مدینہ کو 40 احادیث سنائیں۔ جب احادیث کا سنا کر سبق فری ہوئے تو گورنر مدینہ نے پوچھا کہ امام صاحب، کل تو آپ نے مجھے 1 حدیث نہیں سنائی تھی، آج 40 احادیث سنا دی۔ تو بڑا پیارا جواب دیا کہ گورنر مدینہ، مجھے پتہ چلا کہ تو نبی کی احادیث کے لیے 40 کوڑے کھا کر آیا ہے۔ نبی کے فرمان کے لیے تو 40 کوڑے کھا کر آیا ہے، تو میرا دل چاہ کہ ہر کوڑے کے بدلے تجھے 1 حدیث سناؤں۔ میں قربان جاؤں گورنر مدینہ کی جواب پر۔ گورنر مدینہ نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ کہنے لگے کہ اگر امام صاحب مجھے پتہ ہوتا کہ مجھے 1 کوڑے کے عوض 1 کوڑے کے بدلے میں 1 حدیث سننے کو ملے گی تو میں 40 سے کئی زیادہ کوڑے کھا کر آتا اور 1 کوڑے کے بدلے نبی کی 1 حدیث سنتا۔ کیسے وہ لوگ تھے اور کیسی قربانیاں دیں کہ آج دین ہم تک پہنچا۔ یہ ان جیسے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ احادیث کی قدر کیسی ہے۔ آج ہمیں منبر رسول پر خطباء حضرات، ائمہ حضرات گھنٹوں نبی کی حدیث سناتے ہیں۔ جب ہم سن کر اٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے شاید کوئی بات سنی ہی نہیں۔ ادھر سے سنتے ہیں اور ادھر سے نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پوچھیں کہ امام صاحب نے کیا بولا تھا، کون سی حدیث سنائی تھی، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اور جب ہم سننے کے لیے آتے ہیں تو ہمارے دل و دماغ کے اندر کیا چلتا ہے، نماز کے اندر ہمارے دل و دماغ کے اندر کیا چلتا ہے، آج ہمیں اس چیز کی فکر کی ضرورت ہے۔ ہمیں نماز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں نماز صحیح پڑھنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ قاری صاحب، میں بڑی کوشش کرنا وا کہ نماز یاد کر لواں، میں آفس بیٹھا ہویا بھی سپارے تے پڑھدا رہنا وا، موبائل تے کھول کے نماز یاد کردا رہنا وا، لیکن مینوں یاد نہیں ہوندی۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نماز پہ تو آتے ہی ہیں؟ تو کہ ہاں جی ہاں، میں نماز تو پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ایک روٹین بنا لیں، ایک چھوٹی سی طور طریقہ بنا لیں، اور ایک چھوٹا سا، ایک زیادہ ٹائم نہیں، صرف 5 منٹ نکالیں، امام صاحب سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب امام صاحب کو کہیں گے کہ جی ہر نماز کے بعد 5 منٹ مجھے دیں، جب امام صاحب آپ کو 5 منٹ دے دیں گے تو میرے خیال سے آپ 1 ویک کے اندر اندر، 1 ہفتے کے اندر اندر، 5-6 دنوں کے اندر اندر مکمل نماز صحیح طریقے سے سیکھ جائیں گے۔ ہر نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تھوڑا سا سبق لیں، ٹھیک ہے؟ اگلی نماز پہ آ کر امام صاحب کو سنا دیں۔ اس میں امام صاحب نے آپ سے کوئی پیسے نہیں انشاءاللہ لیں گے،
اور ہر مسجد میں امام صاحب بھی ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، تھوڑا سا انہیں سنا لیں، اگلا سبق لے لیں، صرف 5 منٹ، زیادہ ٹائم نہیں، ٹھیک ہے؟ کم سے کم ہماری نماز تو ٹھیک ہونی چاہیے، کم از کم ہم جو صورتیں نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہ تو ہمیں صحیح آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کی تھوڑی سی ہمیں فکر کی ضرورت ہے۔ جب ہماری نماز اچھی ہو جائے گی، ہمیں نماز کا کچھ مفہوم پتہ چل جائے گا، تھوڑا سا اس کا معنی، اس کا ترجمہ کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا جب پتہ چل جائے گا نا، تو نماز پڑھنے کا مزہ ہی اپنا آتا ہے، نماز پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں، ہر نماز کے بعد 5 منٹ امام صاحب کے پاس بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ اپنی نماز ٹھیک کریں، اپنی صورتیں ٹھیک کریں، اور توجہ سے جمعہ کے بیان ہوتا ہے، باقی کہیں پر احادیث کا جو درس چل رہا ہو اسے توجہ سے سنیں، اس پر تھوڑا تھوڑا کوشش کریں، عمل کی بھی صورت بنائیں، تھوڑا سا کوئی صحابیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے واقعات، صحابہ کے واقعات تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ آسانیاں آ جائیں گی، بہت زیادہ برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔